رمضان کے بعد کس طرح سے اس کو جاری اور رکھیں اس کے بارے میں فکر مند بھی ہے کہ ایک ماحول ہے، نیکیاں کرنا آسان لگتی ہے، ویسے بھی سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، تو اب اچانک ایک تبدیلی آنے والی ہے۔ جی فائزہ، تبدیلی تو آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ٹریننگ بھی تو ہوئی ہے۔ جی ایک مہینہ جو ٹریننگ ہے وہ ٹریننگ بعد میں کام آئے گی۔ دیکھیں 5 سال کی بھی ڈگری ہو، جب آپ ڈگری لے کے فارغ ہوتے ہیں تو آپ کو بہرحال عملی میدان میں جانا ہے۔ آپ جب کبھی کوئی ٹریننگ کرتے ہیں تو ٹریننگ کے بعد آپ کو عملی میدان میں جا کے تو ظاہر ہے کہ کام تو کرنا ہے۔ تو نیچرلی رمضان والی سہولت تو نہیں ہوگی، لیکن رمضان کی ٹریننگ انشاءاللہ تعالیٰ کام آئے گی، کیونکہ رمضان میں آپ نے وقت کی حفاظت کرنی سیکھی، آپ نے سلیپ مینجمنٹ مختلف انداز میں کی، کم سوئے، آپ نے کھانے پینے کا جو سلسلہ ہے اس کو الگ سے مینیج کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ مینیج کرنا سیکھا۔ اب رمضان کے بعد یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کے اس حصے میں دعائیں ضرور کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکی میں استقامت عطا فرمائے، کیونکہ نیکی استقامت چاہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آسانی کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نماز میں بھی دعا کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ صراط مستقیم استقامت کا راستہ ہی تو ہے۔ تو اس راستے پر چلنے کے لیے، استقامت کے لیے آپ ہر رکعت میں دعا کرتے ہیں الحمدللہ، اور آپ کو نماز کے علاوہ بھی دعا کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت آپ نے رمضان میں جو کام کیے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے جس وقت آپ بعد میں بھی اسے جاری رکھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے انشاءاللہ تعالیٰ آسانیاں ہوں گی۔ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے جیسے ہمارے اسلاف دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اچھا دوست عطا کر دے، تو صالح لوگوں کی کمپنی، صالح لوگوں کی دوستی بہت کام آتی ہے۔ اور میں تو زندگی کا ایکسپیرینس بتانا چاہتی ہوں، رمضان میں جن لوگوں نے تلاوت قرآن کی، فائدہ تو انہوں نے بھی اٹھایا، لیکن جنہوں نے قیام اللیل کیا فائدہ انہوں نے بھی اٹھایا، لیکن جن لوگوں نے دورہ قرآن کیا ان لوگوں نے کثیر فائدہ اٹھایا۔ اب یہ ہے کہ رمضان کے بعد آپ کوئی نہ کوئی فورم ضرور جوائن کریں۔ دیکھیں ایک سب سے بڑا فورم تو ہمارا مسجد ہے۔ جو لوگ یعنی مردوں کے لیے تو بہت ہی زیادہ سہولت ہے، ویسے خواتین کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو جو لوگ یعنی 5 اوقات میں مسجد کے ساتھ متعلق ہو جاتے ہیں تو ان کی زندگی کی اصلاح کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ آپ نے بڑی اہم طرف توجہ دلائی ہے کہ نیکی استقامت چاہتی ہے، اور جو مجالس انسان قرآن کی اٹینڈ کرتا ہے دل بدلتا ہے، علم سے تعلیم سے بہت تبدیلی آتی ہے۔ اور اگر رمضان کے بعد بھی اسی طرح کی مجالس کا سلسلہ جاری رہے تو بہرحال تبدیلی تو بڑی لانگ ٹرم ہو سکتی ہے۔ اور فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ مستقل تعلیم حاصل نہیں کر پاتے، ونس ان اے ویک خطبہ جمعہ بھی سننا بہت زیادہ نفع دیتا ہے، لیکن یہ